اگلا سوال ہے ہمارے پاس جائزہ سننا اور بولنا۔ اس میں ہے سوال نمبر 1 میں درجہ ذیل عبارت کو غور سے سنیں اور دیے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا دین اسلام لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے عظیم انسان ہیں۔ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ ہم نے پڑھا، سنا اور اس کو بولا بھی۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم اس کے سوالات کے جوابات اس میں سے دیکھ کر کیسے ادا کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اس عبارت سے متعلق جو سوالات ہیں وہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس مقدس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام بتائیں۔ ارے واہ، یہ تو سب کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ کیا نام ہے؟ قرآن مجید۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس کے لیے رحمت بن کر آئے؟ سوال کا جواب ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے عظیم انسان ہے۔ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 پر۔ اس میں ہے پڑھنا۔ دی گئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ ہر پیشے کی اپنی اہمیت ہے مگر ہم ہر پیشے کو ایک جیسی عزت نہیں دیتے۔ ذرا سوچیں، اگر مالی ہمارے باغوں اور درختوں پودوں کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہمارے باغ اجڑ نہیں جائیں گے؟ کسان فصلیں اگانا چھوڑ دیں گے تو ہم کیا کھائیں گے؟ اسی طرح اگر حجام بال تراشنا چھوڑ دیں تو ہم یہ کام کس سے کرائیں گے؟ موچی جوتے بنانا چھوڑ دے یا درزی کپڑے سینا ترک کر دے تو ہم کیا پہنیں گے؟ یہ تمام پیشے بے حد اہم اور عزت کے لائق ہیں، خاص طور پر ایسے تمام پیشے جن سے رزق کے حلال کمایا جاتا ہو، نہایت قابل احترام ہیں۔ ہم دیکھیں گے اسم۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ اسم کہتے ہیں کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلاً پاکستان، صابر، پنکھا۔ ایک شخص 2 جگہوں اور 3 چیزوں کے نام لکھیں۔ اچھا، ایک شخص کس کا نام لکھتے ہیں؟ ایک شخص کا نام لکھیں، 3 چیزوں کے نام لکھیں اور 2 جگہوں کے نام لکھیں۔ اچھا، ہم لکھتے ہیں لاہور اور کراچی، ٹھیک ہے؟ اور ہم لکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم ایک شخص کا نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے علی، پھر ہم 2 جگہوں کے نام لکھیں گے، لاہور اور کراچی۔ اچھا، کسی بھی 3 چیزوں کے نام لکھتے ہیں۔ کون سی چیزیں؟ کچھ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پینسل لکھ دیں، شارپنر لکھ دیں اور کتاب لکھ دیں۔ یہ ہو گئے چیزوں کے نام۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس۔ نیچے دیے گئے جملے کا، کی کے اور کو کی مدد سے مکمل کریں۔ ارے واہ، یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، اس لیے اس کو لکھنا بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے؟ شروع کریں۔ وہ قلم، اس میں کیا آئے گا؟ کس کی ہے؟ تانیہ ڈیش کتاب مل گئی، تانیہ کی کتاب مل گئی۔
बंदर डैश पास एक सेब है। बंदर के पास एक सेब है। अपनी अम्मी का नाम किसको लिखना आता है? माशाल्लाह, देखा कितनी आसानी से हमने इसको हल कर लिया। आगे है सवाल नंबर 4, इसमें है लिखना। नीचे दी गई तस्वीर के बारे में 3 जुमले लिखें। इस तस्वीर के बारे में आप क्या लिखेंगे? इस तस्वीर के बारे में हम लिखते हैं, सोचते हैं और लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक लड़का है, हम इसका नाम लिखते हैं अली। हम लिखते हैं अली। अली को जुगनू बहुत पसंद है। अली रात के अंधेरे में जुगनू के पीछे भागता है क्योंकि अली जुगनू को पकड़कर इस डब्बे में बंद करना चाहता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक और इसकी मशक पढ़कर बहुत अच्छा लगा और आपने बआसानी इसकी मशक को मेरे साथ पढ़ने के बाद हल कर लिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं नए सबक के साथ और उसकी मशक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।